سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو موت دیتا ہے۔ میں اشارہ کر دوں موت دینے والا اللہ ہے، مگر مجازاً ملک الموت کو کہا جا رہا ہے وہ تم کو موت دیتا ہے، اور وہ تمہاری اوپر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے، اس کے ساتھ اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں صرف ملک الموت کا ذکر ہے۔ جو ایک خوارج ہیں، جب ان کو یہ کہا جائے نا حاضر ناظر کے معاملے میں یہ آیت دلیل دی جائے، ویسے وہ احادیث کو نہیں مانتے، پر جب اس آیت کو مانتے ہیں، اس آیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے نہیں اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں ساتھ ہوتے ہیں، پر اصل وفات دینے والا تو ملک الموت ہے۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ اس کا عدم علم تو کہیں نہیں کہا گیا، بہت سے ملائکہ کو تو ملک الموت نہیں کہا گیا، ایک کو ہی کہا گیا، یہی موت دیتا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں، اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت جب لائے تو یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے اوپر موت کے وقت آسانی فرمانا، اور جب ملک الموت اور ملائکہ آئیں جان نکالنے کے لیے میرے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا، اور یا میرے اللہ اس وقت ہمارے اوپر آسانی فرمانا، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت جو ہے ہمارے اوپر آسانی سے لے کر آئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ملک الموت اپنے ایک مقام پر ہے اور وہ پورے جہاں کو دیکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ مچھلیوں کے پاس، حیوانوں کے پاس، پرندوں کے پاس، انسانوں کے پاس وہ دیکھتا ہے، ان کو ملاحظہ کرتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ سارے جہان میں لوگ فوت ہوتے ہیں، تنہا ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو جاتا ہے ملک الموت۔ اگر ملک الموت کو خدا یہ طاقت عطا فرما دے تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر ملک الموت کے نبی ملک الموت کے جو نبی ہیں، جو آقا ہیں، ان کو اگر یہ عطا فرما دے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ اس سے بھی میں اگلی ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ تو ملک الموت کے بارے میں بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ اعراف کے اندر 27 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم دیکھنا شیطان سے ذرا ہوشیار رہنا، تمہارے باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب شیطان کا علم، اس کی کوالٹی، اس کی طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کہیں حضور کو یہ طاقت ملی تو شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تو وہ شیطان جو ہے وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان امریکہ میں ہو تو وہ پاکستان میں دیکھتا ہے، دبئی میں ہو، سعودی عرب میں، پورے ہر جگہ کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہر ایک کو حاضر بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے ناظر بھی ہو سکتا ہے، اس کو اتنی طاقت دی ہے۔ اگر شیطان کے اندر یہ قوت مانے تو شرک نہیں ہوتا، تو گنبد خضرا کے مکی کے اندر یہ طاقت مانے تو کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ تو شرک تب ہوتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی طاقت سے کہتے۔ ملائکہ کے پاس یہ طاقت ہے، حتیٰ کہ شیطان ابلیس کے پاس یہ طاقت ہے، تو مصطفیٰ کے پاس طاقت ماننے میں کیوں کر یہ شرک ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ شرک بالکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کو، کنائے کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آخر میں ایک بات ختم کرنے سے پہلے حافظ ابن تیمیہ کی میں بات آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اقتداء صراط المستقیم کے اندر لکھا ہے کہ جب خالی مکانوں میں، مسجدوں میں جاؤ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کہو۔ تو سلام وہیں جگہ کسی کے اوپر جب کہا جاتا ہے تو سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی موجود ہو، کسی کی نگاہ ہو وہاں پر۔ تو در حقیقت حافظ ابن تیمیہ کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ وہ نگاہ مصطفیٰ کو سلام کہا جاتا ہے۔
لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگ شیطان کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مصطفیٰ کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک انڈیا کے عالم نے یہاں تک لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ شیطان کا علم زیادہ ہے، کیونکہ اس کے علم کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہاں شرک نہیں ہوا تو براہین قاطعہ میں جب لکھا تو یہاں یہ شرک ہو گیا۔ تو جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس مسئلے کے اوپر جو بعض اعتراضات ہیں یا بعض شبہات ہیں ان کی طرف ان کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔